السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، آپ کا جو کام ہے وہ مجھے امید ہے مکمل ہوگا، ہوم ورک بھی آپ نے پورا کیا ہوگا۔ ہم نے اپنا آخری سبق پڑھا تھا قائد کی زندگی، جس میں ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارے پاس آپ کا 10واں سبق ہے وہ ہے پاکستان کی کہانی، پاکستان کی زبانی۔ پاکستان کے بارے میں اس سے پہلے تو آپ پڑھ چکے ہیں مختلف کلاسز میں، چھوٹے سبق یا کسی بھی حوالے سے جو کسی مصنف نے لکھے ہوں۔ لکھا ہوا تو یقیناً یہ بھی کسی شخص کا ہے، لیکن اس سبق کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سبق آپ کو پاکستان کی اپنی زبانی سنایا گیا ہے، یعنی کہ پاکستان جو بنا ہے وہ خود آپ سے بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ پاکستان بننے سے پہلے سے اور بعد تک، ٹھیک ہے، اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں۔ تو سبق ہے ہمارا پاکستان کی کہانی، پاکستان کی زبانی، صفحہ نمبر 26 اور 27۔ یہ دو ہم پڑھیں گے، باقی کا انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا نام پاکستان آپ سب کو معلوم ہے، البتہ آپ میں سے اکثر کو شاید یہ معلوم نہیں کہ میرا یہ نام کس نے رکھا تھا۔ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ میرا نام پاکستان چودھری رحمت علی نے رکھا تھا۔ انہوں نے میرے لیے نام میری پیدائش سے پہلے ہی پسند کر لیا تھا۔ آپ کی طرح مجھے بھی یہ نام بہت اچھا لگتا ہے۔ چودھری رحمت علی صاحب کے بارے میں آپ کو بات بتا دوں، آپ کے ذہن میں جب یہ بات آ رہی ہوگی ابھی کہ میرا نام چودھری رحمت علی نے رکھا، تو شاید آپ کے ذہن میں کوئی رہنما تو خیر تھے، کوئی بڑا سیاسی لیڈر، بڑی عمر کا کوئی شخص آ رہا ہو، لیکن جس وقت پاکستان کا نام پاکستان چودھری رحمت علی نے رکھا، اس ٹائم چودھری رحمت علی صاحب اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، نوجوان تھے۔ دیکھیں پاکستان کتنا پیارا نام ہے۔ میرے نام کی طرح آپ کو میری تاریخ پیدائش بھی معلوم ہے۔ میں 14 اگست 1947 عیسوی کو پیدا ہوا تھا۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ میں اسی مبارک مہینے کی 27ویں رات کو پیدا ہوا۔ بچوں، 27ویں رات کی کوئی خاص بات ہوتی ہے رمضان کی؟ جی ہاں، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، لکھا ہوا ہے اس میں آگے۔ یہ رات لیلۃ القدر یعنی قدر والی اور برکت والی رات کہلاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی مبارک رات میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ اس مبارک رات اور قرآن کریم کی برکت سے انشاءاللہ میں بھی تا قیامت قائم و دائم رہوں گا۔ یہ بات درست ہے کہ آپ میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، تاہم آپ میں سے اکثر کو شاید یہ علم نہ ہو کہ مجھے پانے کے لیے آپ کے بزرگوں نے کس قدر جد و جہد کی تھی۔ غیروں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی تھیں۔ لاکھوں بے گناہ انسانوں کو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ایک طویل جد و جہد اور بے پناہ قربانیوں کے بعد میں ان کو ملا۔ ہندوؤں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ میرا راستہ روک لیں، لیکن ان کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آپ کے بزرگوں نے اپنے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مل جل کر کوشش کی۔ بالآخر ان کی کوشش رنگ لائی اور میں وجود میں آ گیا۔ مجھے پانے کے لیے آپ کے بزرگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ جب میں ان کو مل گیا تو وہ اپنے سارے دکھ درد بھول گئے۔ جس رات میں پیدا ہوا اس صبح وہ بے حد خوش تھے۔
خوشی سے ان کے چہرے تمتما رہے تھے۔ چہرہ تمتمانا، تیرا تمتمانا مقصد آپ کے چہرے پر خوشی سے بے پناہ جذبات ابھر کر آ جائیں اور خوشی آپ کے چہرے سے چھلک رہی ہو، کوئی بھی آپ کو دیکھتے ہی فوراً اندازہ لگا لے کہ یہ شخص بہت خوش ہے، اس کو کہتے ہیں خوشی سے چہرہ تمتمانا۔ میری پیدائش پر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، ایک دوسرے سے گلے ملتے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے۔ دراصل یہ دن تھا ہی خوشی کا۔ بے شمار قربانیوں کے بعد آج ان کو غیروں کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ آج وہ ایک آزاد قوم تھے، ان کا اپنا وطن ان کے پاس تھا، جہاں وہ اپنی مرضی اور آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ مجھے علم ہے کہ آپ ہر سال 14 اگست کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ میری سالگرہ مناتے ہیں۔ مجھے بھی یہ دن بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس دن صبح کی نماز کے بعد آپ سب میری ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر مجھے توپوں کی سلامی دیتے ہیں، اپنے گاؤں اور شہروں کو خوبصورتی سے سجاتے ہیں۔ دن بھر جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں اور جلوس نکلتے ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے، خاص کر جب پیارے پیارے بچے اور بچیاں مل کر میری سالگرہ کے ترانے اور گیت گاتے ہیں اور میں سنتا ہوں۔ اب دراصل پاکستان اپنے جذبات اور لوگوں کا جو اس کی سالگرہ منانے کا طریقہ ہے اس کو بیان کر رہا ہے کہ اس کو کیا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک تو ہم نے یہاں تک پڑھا، آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان ہمیں اپنے بارے میں مزید کیا بتائے گا، ٹھیک۔ تو ہم نے جہاں تک پڑھا اس میں سے کچھ کام کر لیتے ہیں۔ کام میں ہیں، اچھا الفاظ معنی میں پہلے کیا لکھ لیتے ہیں ہم، یہ لفظ کے معنی تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب آپ اپنی کاپی نکالیے اور باقاعدہ جو الفاظوں کے معنی ہیں ان کو لکھوا دیتا ہوں میں۔ اور الفاظ بھی ہیں، ان کو بھی لکھیے۔ اچھا بچوں، معدنیات ہم جسے کہتے ہیں، یہ جو ہم
زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں جنہیں ہم زمین سے نکال کر استعمال کرتے ہیں، لوہا، سونا، چاندی، کوئلہ، یہ سب ہمارے کیا ہیں؟ معدنیات۔ تو زمین اندر، زمین اور پہاڑ، ٹھیک ہے، انسان جن کو زمین سے نکال کر استعمال کرتا ہے، جن چیزوں کو، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ معدنیات۔ سوری، یہاں لکھا ہوا ہے نا، لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ جد و جہد، کوشش، رہنما، راہ دکھانے والا۔ یہ لکھ لیے، میں مٹا دیتا ہوں، میرے کو مزید الفاظ لکھنے کے لیے جگہ چاہیے۔ نجات، باعث شرم، تا قیامت، نجات کے معنی کسی چیز سے چھٹکارا، باعث شرم، شرمندگی کی وجہ، شرمندگی کا سبب، ایسی چیز جس کو یا جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے، ہم شرمسار ہو جائیں۔ تا قیامت، دنیا کے ختم ہونے کے دن تک، یعنی کہ جس دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں تا قیامت قائم رہے، جب تک دنیا ہے، جب تک یہ قائم رہے۔ ٹھیک ہے، الفاظ معنوں میں تو ہمارے پاس یہ الفاظ تھے، یہ آپ نے لکھ لیے، انہیں میں مٹا دیتا ہوں۔ اس کے بعد میرے پاس جو کام ہے وہ ہے سوالات۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے پہلا سوال، پاکستان کا نام کس نے رکھا تھا؟
ٹھیک ہے بچوں، ویڈیو روک کر جلدی سے اس کا جواب لکھیے. لکھ لیا؟ اب میں دوسرا سوال لکھ دیتا ہوں. لیلۃ القدر کو قدر اور برکت والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی ویڈیو روک کر یہ لکھیے جلدی سے. لکھ لیا؟ اگلا سوال لیں. پاکستان کی سالگرہ کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہو گئے آپ کے آج کے سوالات. اب ہے آپ کا ہوم ورک. کلاس ورک ہمارا پورا ہو گیا ان 3 سوالوں کے ساتھ. اب آپ کا ہوم ورک ہے اچھا بچوں، اردو میں ہم لوگ الفاظ کے شروع میں یا آخر میں کوئی لفظ لگا کر انہی الفاظوں سے نئے الفاظ بنا لیتے ہیں. تو اس کے پورے قواعد اور کس چیز کو پہلے لگائے جانے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں، بعد میں لگائے جانے والے کو کیا کہتے ہیں، یہ سب تو ہم تفصیل سے آگے مزید پڑھیں گے. ابھی جو آپ کا کام ہے وہ کیا ہے کہ یہ ہوم ورک میں ہے آپ کا. مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ بے لگا کر نئے الفاظ بنائیں. الفاظ کاپی کر دیجیے. الفاظ ہیں اور یہاں پر کیا ہے آپ کے نئے الفاظ. حد، قصور، بس، کس، شرم، کتنے 5 ہو گئے. ابھی آپ کے 2 الفاظ اور ہیں، وہ بھی میں لکھ دے رہا ہوں. یہ مٹا کر الفاظ پورے کرنے، پھر 1-2 الفاظ کے میں بنا دیتا ہوں آپ کو. غم،
دل، انہیں دو کے جو ہے بے لگا کے میں بنا دیتا ہوں. نئے الفاظ کیا بنیں گے اس کا؟ بے غم اور بے دل. باقی 5 کے ساتھ آپ نے لگا کر ایسے ہی نئے الفاظ بنا دینے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو آج کا آپ کا اردو کا پیریڈ ختم ہوا. انشاءاللہ کل اس سبق کو ہم پورا کریں گے. اللہ حافظ.